اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، میڈیسن نالج کے حوالے سے بات کرتے ہیں ٹربینافین کے حوالے سے، جو کہ ایک براڈ اسپیکٹرم اینٹی فنگل ہے۔ فنگل انفیکشنز چونکہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ کامن ہوتی ہیں، اور یہ نہ صرف آپ کی سکن بلکہ آپ کے ناخن اور کبھی کبھار یہ مختلف ایریاز میں، سر کے ایریا میں جس طرح کہ ٹینیا کیپیٹس، اسی طرح ٹینیا کارپورس جو کہ پوری باڈی میں پایا جاتا ہے، اور نیل کے جو فنگل انفیکشنز ہوتے ہیں، یا جو پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں ٹینیا پیڈس ہوتا ہے، سو ایسی کنڈیشنز میں ٹربینافین یہ لوکلی بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ ٹربینافین کی کریمز اور آئنمنٹس بھی اویلیبل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اورل ٹربینافین بھی اویلیبل ہے۔ اورل ٹربینافین خصوصاً ان افراد کے لیے ہوتی ہے جن میں فنگل انفیکشن زیادہ ہوتا ہے، اور ان لوگوں میں جس طرح کے ٹینیا کیپیٹس یعنی سر میں ان کے فنگل انفیکشن ہوتا ہے، خصوصاً بچوں میں زیادہ تر ہوتا ہے، اور وہ اکثر اوقات دانوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دانے پھر مختلف قسم کی دوائیوں کے استعمال کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ سے اسکن میں مختلف قسم کے ریاکشنری اور دانے نکل آتے ہیں۔ اس کے ساتھ فیس پر دانے نکل سکتے ہیں، پوری باڈی پر دانے نکل سکتے ہیں، جو کہ اسی فنگل انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ فنگل انفیکشنز زیادہ تر ایسے افراد میں ہوتے ہیں کہ جن کی امیونٹی لو ہو، یا پھر ایسے انوائرمنٹ میں سکن انفیکشنز ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کی انوائرمنٹ جہاں کا ہے وہ موئسٹ انوائرمنٹ ہو، گرم انوائرمنٹ ہو، سویٹنگ ہو جہاں پہ زیادہ، اور خصوصاً ایسے ایریاز جس طرح کے بغلوں کے بیچ میں، اور یا مختلف فیمیلز کے جو ہیں تو بریسٹ کے نیچے مختلف قسم کے سکن انفیکشنز ٹینیا کے اور اس طرح اور فنگل انفیکشن یسٹ انفیکشنز ہوتے ہیں، سو اس کے لیے ٹربینافین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹربینافین جو ہے وہ اورلی بھی اویلیبل ہے، ٹیبلٹ فارم میں بھی اویلیبل ہے، جس میں 125 ملی گرام اور 250 ملی گرام کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے۔ فنگل انفیکشنز ناخنوں میں زیادہ تر لوگوں کے ہوتے ہیں، جنہیں اونیکومائکوسس کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جو ناخن ہیں وہ جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں، وہ اٹھ جاتے ہیں، وہ پیلے پڑ جاتے ہیں، تھک ہو جاتے ہیں، اور آپ کی انگلیوں کی جو شیپ ہے اور آپ کی انگلیوں کی جو خوبصورتی ہے وہ شدید طریقے سے متاثر ہوتی ہے۔ کبھی کبھار اس کے ساتھ وائرل اور بیکٹیریل انفیکشنز بھی ہو سکتے ہیں، خصوصاً جو ناخنوں کا انفیکشن ہوتا ہے اس کے ساتھ بیکٹیریل انفیکشن اور پیری انگل ایبسیس یعنی آپ کے ناخن کے ارد گرد پیپ زدہ دانے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ اب ایسی صورتوں میں ٹربینافین جو کہ ایک براڈ اسپیکٹرم اینٹی فنگل ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے لوکل اپلیکیشن کے طور پہ، یا پھر اگر کسی میں سسٹمک انفیکشن ہو، فنگل انفیکشن اگر زیادہ ہو، ایسے لوگوں میں ہم اورلی بھی یہ دیتے ہیں، اور خصوصاً جو ناخنوں کے انفیکشنز ہوتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتے، اس کے لیے تقریباً ہاتھ کے ناخنوں کے لیے تقریباً 45 دن سے لے کے 2 مہینے تک کا کورس، اور پاؤں کے جو ناخن ہوتے ہیں اس کے لیے تقریباً 3 سے 6 مہینے تک کا کورس جو ہے وہ درکار ہوتا ہے، اور آپ کو ٹربینافین جو ہے وہ اورلی بھی لینی پڑ جاتی ہے۔ ٹربینافین اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کو غنودگی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ زبان کا خشک ہونا، منہ کا خشک ہونا، ہونٹوں کا خشک ہو جانا، یہ اس کے ساتھ اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ بہت سے لوگوں میں اس کے ساتھ متلی ہوتی ہے، پیٹ کی خرابیاں، یا سیویئر قسم کا کانسٹیپیشن اور گیسٹرائٹس یعنی آپ کے معدے کی جلن، سینے کی جلن، یہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹربینافین کا استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں ان میں ڈسکلریشن آف دی سکن یعنی آپ کی سکن کا جو کلر ہے وہ ٹین ہو سکتا ہے، اس میں پیلیا قسم کا نمودار ہو سکتا ہے، پیلا ہو سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب بھی ہم ٹربینافین کا استعمال کراتے ہیں بیس لائن کے طور پہ اپنے پیشنٹ کے جو ہے تو لیور فنکشن ٹیسٹ کراتے ہیں کہ آپ کے پیشنٹ کا لیور جو ہے وہ نارمل ہو، کیونکہ ٹربینافین جو ہے آپ کے لیور فنکشن ٹیسٹ کو ڈی رینج کر سکتا ہے، اس کے ساتھ آپ کا ایس جی پی ٹی لیول یا اے ایل ٹی لیول جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ سو ٹربینافین کا استعمال کرتے وقت اس بات کی تسلی کر لیں کہ پیریوڈیکلی آپ کے پیشنٹ کے لیور فنکشن ٹیسٹ جو ہیں وہ ہوتے رہیں۔ اس کے علاوہ ٹربینافین کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں بریدنگ ڈیفیکلٹی یعنی کچھ لوگ جب ٹربینافین کا استعمال سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو سانس لینے میں دشواری کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کچھ لوگوں کو اس سے الرجی ہوتی ہے اور ان کو سکن ریش بھی نمودار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہیں ٹربینافین کا استعمال کرتے وقت وہ سر درد کی شکایات جو ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں، تو سر درد اور اس طرح کے اور سکن ریش یہ جو ہے ٹربینافین کے کامن سائیڈ ایفیکٹس میں پایا جاتا ہے۔ پھر ٹربینافین جو ہے یہ پریگننسی میں سیف نہیں ہے۔ پریگننٹ فیمیلز کو جو لوکلی اپلائڈ ٹربینافین ہے وہ تو آپ دے سکتے ہیں، یا بعض اوقات جو ہے فنگل انفیکشن، ویجائنل فنگل انفیکشنز کے لیے فیمیل کو آپ ویجائنل اپلیکیشنز دے سکتے ہیں، لیکن جو اورل میڈیکیشنز ہے اینٹی فنگل ٹربینافین وہ آپ پریگننٹ فیمیل کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح یہ بریسٹ فیڈنگ مدرز ہوتی ہیں ان کے لیے، یعنی جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں ان کے لیے بھی ٹربینافین سیف نہیں ہے اور ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کون سے لوگوں میں یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے؟ جس طرح میں نے کہا پریگننسی میں یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔
کرونک لیور ڈیزیز، اگر کسی کو سیروسس ہے، کسی کو لیور ڈیمیج ہے، کوئی کرونک ہیپاٹائٹس بی یا سی کا شکار ہے اور اس کی وجہ سے اس کو کرونک لیور ڈیزیز ہے، وہ ٹربینیفن کا استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر جناب جو کرونک کڈنی ڈیزیز کا شکار لوگ ہیں، CRF یعنی جن کے رینل فنکشنز ڈیرینج ہوں، گردے کی کارکردگی اچھی نہیں ہو، ان کا GFR یعنی گلومیرولو فلٹریشن ریٹ جو ہے وہ کم ہو، تو وہ ٹربینیفن کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ معلومات دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اس ویڈیو کو پہلے لائک کر کے اور پھر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے۔